سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر ایسا ہو کہ دو گروہ ایمان والوں کے وہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک بغاوت کرے دوسری پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم لڑو اس سے جو بغاوت کر رہی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ جماعت واپس پلٹ آئے اللہ کے امر کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کروا دیا کرو ان کے درمیان، بالعدل، عدل اور انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العالمین انصاف اعتدال والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، کوئی شک نہیں کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو صلح کروا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر زیادہ تر اللہ رب العالمین نے انسان کی شخصی اصلاح کے آداب اور اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے جو آداب بیان ہوئے ان کا تعلق براہ راست جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے ساتھ تھا۔ اب اللہ پاک ان آداب کو بیان فرما رہے ہیں جو معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے کے آداب ہیں۔ کوئی معاشرہ انسانوں کے ساتھ ہی معاشرہ ہوتا ہے، بغیر انسانوں کے معاشرہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اچھے ہو جائیں تو معاشرہ اچھا ہے، اور انسان آپس میں لڑنے جھگڑنے والے اور ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے والے ہوں، نقصان پہنچانے والے ہوں، تو وہ معاشرہ برا معاشرہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول ہے آپس کے لڑائی جھگڑوں میں صلح کروا دینے۔ یہ حکم حاکم وقت کو بھی ہے، حکام بالا کو بھی ہے، اور اسی طرح دینی یا دنیاوی لحاظ سے معاشرے میں مرتبہ و مقام رکھنے والوں کو بھی یہی حکم ہے۔
کہیں بھی مسلمانوں میں، ایمان والوں میں آپس میں لڑائی اختلاف ہو تو اس میں صلح کرا دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ آپ نے صلح کروائی۔ ہو سکتا ہے وہ سارے واقعات ہی اس آیت کا سبب نزول ہو، یا کوئی ایک واقعہ سبب نزول ہو اور مفہوم کے لحاظ سے باقی واقعات کو بھی اسی آیت کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں مہاجرین و انصار میں اختلاف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروا دی۔ کہیں کسی منافق کی وجہ سے مسلمانوں میں اور منافقوں میں اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروا دی۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ سے بیوی کے میکے والے اور خاوند کے میکے والے دونوں قبائل آپس میں ٹکرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروا دی۔ اوس اور خزرج دو قبیلے جن کی لڑائیاں سالہ سال سے چلی آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی صلح کروائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے، بلکہ ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ تو یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے، حکام کے لیے بھی ہے کہ اگر نچلے طبقے کے اندر مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو حکام وقت ان میں صلح کروا دیں، اور اگر آپس میں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، علاقے کا کوئی بڑا دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، وہ ان کو آپس میں ایک جگہ بٹھا کے معاملات ان کے حل کروا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا ان طائفتان من المؤمنین، اگر مسلمانوں کے دو گروہ، دو طائفے، دو جماعتیں اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں۔ میرے محترم دوستو، آیت مبارکہ کے الفاظ پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے باوجود مسلمان ہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان طائفتان، دو گروہ من المؤمنین، ایمان والوں کے، اقتتلوا، جو آپس میں لڑ پڑے، یعنی آپس میں قتال کر رہے، پھر بھی اللہ فرما رہے ایمان والے۔ تو معلوم ہوا کہ آپس میں مسلمانوں کے قتال کے باوجود بندہ کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا پرلے درجے کا بدترین گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے قتل سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا فعل کافروں والا فعل ہے، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم نے لڑائی کے باوجود ان کو فرمایا من المؤمنین، ایمان والے ہی۔ بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی عملی کوتاہی سے بندہ ایمان سے نہیں نکلتا۔ عمل کے اندر جتنی بڑی مرضی خرابی آ جائے، اس عملی خرابی کی وجہ سے بندہ پھر بھی مومن ہی رہے گا۔ ایمان سے نکل کے کفر میں تب جائے گا جب عقیدے میں خرابی آئے گی، بگاڑ عقیدے میں آئے گا۔ عملی کوتاہی، عملی خرابی، چاہے بندہ کتنی پاپی گناہگار ہو، جب تک وہ زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اسلامی عقائد کا انکار نہیں کر رہا، وہ پھر بھی مسلمان ہی سمجھا جائے۔ اللہ پاک نے یہاں قتال کرنے والوں کو فرمایا یہ ایمان والے، اور پھر فرمایا اگر ایسے ایمان والے کسی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اب یہ صلح کروانا کس کا کام ہے؟
یہ سب سے پہلے تو حاکموں کا کام ہے۔ حاکم دیکھیں کہ میرے ماتحت کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں خاندانی ہے یا علاقائی ہے یا جماعتوں میں ہے، پارٹی بازی میں ہے، تو وہ ان کی صلح کروائے۔ یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا کہ حاکم خود چاہتے ہیں کہ لوگ لڑتے رہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ انگریز جب اس خطے میں اس نے ناپاک قدم رکھے تو اس نے اپنا اصول یہ بنایا تھا، اپنا اصول ہی اس نے یہ طے کیا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرتے رہو۔ چنانچہ اس نے تقسیمیں ڈالی، کہیں اس نے جو ہے فرقہ وارانہ تنظیمیں ڈال دیں، کوئی دیوبندی بنا دیا، کوئی بریلوی بنا دیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا، کسی کو کچھ اور نام الاٹ کر دیے۔ کہیں جو ہے اس نے لسانی تقسیمیں ڈال دیں کہ جناب یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے۔ کہیں جو ہے اس نے وہ لسانیت کے اعتبار سے، کہیں مذہب کے اعتبار سے، کہیں جو ہے وہ لبرل اور مذہبی، یہ تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ شدت پسند ہے، یہ اعتدال پسند ہے، یہ لبرل ہے، یہ مسلمان سخت ہیں، یہ مسلمان درمیانے درجے کے ہیں، یہ مسلمان جو ہیں وہ آزاد خیال ہے، روشن خیال ہے۔ یہ ساری تقسیمیں اس نے، انگریز کی گھڑی ہوئی تقسیمیں، اسلام دشمن کی تقسیمیں، اللہ کی تقسیم اور قرآن کریم کی تقسیم کیا ہے؟ وہ دو ہی تقسیمیں ہیں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کچھ تم میں ایمان والے ہیں، کچھ تم میں کافر ہیں، بس یہ دو تقسیمیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ملت۔ کاش کہ مسلمان بھی سارے کے سارے ایک ہی ملت بن جاتے، کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ کاش مسلمان بھی ایک ہو جاتے۔ آج دنیا میں کافر ان پہ یہ ظلم و زیادتی نہ کر رہے ہوتے، لیکن فرمایا کہ یہ کام ہے حاکموں کا، وہ آپس میں صلح کروائیں۔ اس صلح میں اگر وہ دیکھیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک جماعت دوسری جماعت پہ بغاوت کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا، پھر سارے ایمان والوں کو حکم ہے کہ حاکم وقت کے ساتھ مل کر اس باغی جماعت سے لڑیں۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس باغی جماعت سے قتال کریں، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے، یعنی اللہ کے حکم کو، صلح کو وہ تسلیم کر لے۔ اگر وہ واپس آ جائے تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان کے درمیان وہ صلح کروا دیا کرو عدل اور انصاف اور اعتدال کے ساتھ۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ خود اختلاف ہی حاکموں کے ساتھ ہو جائے، ایسی صورت بن جائے کہ ایک جماعت کھڑی ہی حاکم کے خلاف ہو جائے، تو وہاں علماء نے لکھا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا واقعی حاکم کے اندر وہ قصور ہیں جو یہ مسلمانوں کی جماعت بتا رہی۔ اگر وہ قصور واقعی حاکم کے اندر ہوں تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دے تاکہ حاکم وقت اپنے آپ کو بدلے یا وہ اقتدار چھوڑ دے۔ پھر مسلمانوں کی اس اجتماعی جماعت کا ساتھ دینا یہ مسلمانوں پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر حاکم درست ہے، حاکم ٹھیک ہے، اس میں کوئی عملی عقیدے کی خرابی نظر نہیں آ رہی یا وہ ثبوت تک نہیں پہنچ رہی، تو پھر اس مسلمانوں کی باغی جماعت کے خلاف جہاد کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی صحیح کون ہے غلط کون ہے، حاکم بھی ٹھیک لگ رہا ہے، یہ جماعت بھی ٹھیک لگ رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ دونوں سے الگ ہو کے بیٹھ جائے، پھر اپنے آپ کو دونوں سے الگ کر لیں۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے جب آپس میں اختلافات ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جمل ہوئی،
حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین ہوئی، یہ جو اختلافات ہوئے مشاجرات صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے دونوں کا ساتھ نہیں دیا، وہ الگ ہو کے بیٹھ گئے، اب کدھر جائیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ باطل، ان میں سے کوئی حق و باطل تھا، یہ دونوں ٹھیک ہیں، ہم ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب یہ جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تو کون حق پہ تھا، کون باطل تھا، کس کو ہم کیا کہیں؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بھائی اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے بچایا، کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہمارے ہاتھ ان کے خون سے نہیں رنگے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے خون سے کیوں رنگے؟ ہم اپنی زبانیں ان کے خلاف کیوں استعمال کریں؟ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے جہاں یہ صحابہ کے اختلاف کی بات آئے وہاں حق یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک لیں، اپنی زبان ان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب ان کے متعلق ہم کیا سوچ رکھیں، کیا عقیدہ رکھیں؟ فرمایا کہ ہم صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، اس وقت حالات کیا تھے ہم نہیں جانتے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، حق کیا تھا، باطل کیا تھا، صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، ہم نہیں جانتے۔ لہذا جس بات پہ صحابہ متفق تھے ہم اس پہ متفق رہیں گے، جس پہ ان میں اختلاف ہوا ہم اس میں خاموش رہیں گے، اس میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ آپس کے جو اختلافات تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے جو خلاف لڑے ہیں مسلمان، کیا یہ کافر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ منافق ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ منافق تو وہ ہوتے ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، جو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اور یہ تو سارے ہی اللہ کو بہت یاد کرنے والے، منافق بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کیوں لڑے ان کے ساتھ؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا حضرت عثمان کے خون کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو لہٰذا ہم اس لیے لڑ رہے۔ باقی ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرما رہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم کہیں کہ جناب یہ غلط ہو گیا اور یہ صحیح ہو گیا؟ یہاں پہ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک لیں۔ تمام صحابہ ہی حق والے، ان کا جو اختلاف ہے وہ نفسانیت کی بنیاد پہ نہیں تھا، مال کی بنیاد پہ نہیں تھا، عہدوں کے لیے نہیں تھا، ان کا اختلاف صرف حق کی بنیاد پہ تھا، اجتہاد تھا، وہ سب مجتہد تھے، کس طرف حق ہے وہ خود جانتے تھے، اس لیے وہ جو انہوں نے کیا وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ کسی کا اجتہاد صحیح ہوا اس کو دوہرا اجر ملے گا، کسی میں خطا بھی ہوئی رب جانتا ہے، وہ ایک اجر ان کو پھر بھی دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زبانیں ان پہ دراز کی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کے متعلق وہ کنٹرول میں رکھا گیا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی صورت پیش آ جائے کہ جب صورتحال واضح نہ ہو، حق و باطل کا پتہ نہ چلے، تو پھر علماء نے لکھا ہے اصول یہ ہے کہ پھر ایسے انسان کو الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کی خون ریزی میں اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر پتہ چل رہا ہو کہ یہ جماعت حق ہے تو پھر حق جماعت کا ساتھ دینا یہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو موجودہ حالات میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہمیں حق نظر آئے اس کا ہمیں ساتھ دینا لازم اور ضروری ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دونوں جماعتیں صلح کی طرف آ جائیں تو عدل انصاف کے ساتھ بغیر کسی کی سائیڈ لیے، بغیر کسی کی طرف جھکاؤ کیے، اعتدال کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ سچ جو آگ لگائے، وہ سچ جو آگ لگائے اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو آگ کو بجھائے۔ یعنی ایسے موقع پہ جہاں پہ صلح کروانی ہو وہاں بندہ کچھ جھوٹ ووٹ کچھ گول مول بات بھی کر دے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی۔ مثلا دو آدمیوں میں اختلاف ہے، اب بندہ ایک کے پاس جائے اور اس سے جا کے کہے کہ جناب وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کو بڑا یاد کر رہا تھا، وہ تو آپ کی اچھائیوں کو بڑا تذکرہ کر رہا تھا، اور ادھر بھی جا کے کہے کہ جناب میں تو اس سے ملا، وہ تو آپ کو بڑا یاد کر رہے، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہے، تاکہ آپس میں اختلاف ختم ہو اور دونوں کے قریب آنے کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ جائے جا کے وہ تیریاں اداں گلاں کرتا، وہ تیرے بارے جانج کہندا، بجائے آگ بجھانے کے اور آگ بھڑکا دے۔ اسلام میں یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو بڑے سخت ناراضگی کا جن پہ اظہار کرتے تھے وہ امت کی تفریق، آپس کا اختلاف ہے، اس پہ آپ کو بڑا شدید غصہ آتا اور بڑی شدید ناراضگی ہوتی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز نفلوں میں پڑھتے، نفلوں کی نیت سے شریک ہوتے اور اپنے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ اب وہاں جا کے وہ نماز پڑھاتے تو قرات تھوڑی لمبی کر دیتے، وہاں مزدور لوگ، کسان لوگ دن بھر کے تھکے ہارے وہ بھی نماز میں شریک ہوتے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص نماز توڑ کے چلا گیا، چھوڑ گیا، وہ واپس چلا گیا کہ میں گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ آپ جو ہے جماعت میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ امام کو آپ نے سرزنش کی اور فرمایا کہ جو امام بنے فلیخفف، وہ نماز ہلکی پھلکی پڑھائے، لوگوں کے مزاج کے مطابق، اتنی طویل نہ کرے کہ لوگ جماعت سے بھاگنے لگیں۔ یعنی آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ لوگ جماعت سے الگ ہوں، مسجد کو چھوڑیں، آپس میں اختلاف میں پڑیں، اس کو آپ سخت ناپسند کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کچھ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ والے ہیں، ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا وہی راستہ ہے جو اسلام کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اللہ ایسے ہی اعتدال والوں کو، ایسے ہی انصاف والوں کو اللہ پسند کرتے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کالا گورا، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا ان پڑھ جاہل، سب ایک ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، کہیں جھگڑا ہو جائے تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، کہیں جھگڑا ہو جائے لوگ تماشا دیکھتے ہیں، بلکہ تماشا دیکھنا بھی پرانا ہو گیا، اب کہیں جھگڑا ہو جائے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے دوسروں کو تماشا دکھاتے ہیں، دیکھو تماشا لگا۔ بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں، اس پہ صلح کروا دیں، اس کی بجائے تماشے دیکھتے ہیں اور تماشا بناتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جھگڑا ہو بھائیوں میں ہو جائے، خاوند بیوی میں ہو جائے، ہمسایوں میں ہو جائے، گلی محلے میں ہو جائے، کہیں کوئی اختلاف ہو تو آگے بڑھ کے اس میں صلح کا کردار ادا کر دیا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کی سائیڈ نہ لو، نہ حق پہ نہ ہو، نہ انصافی نہ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے۔ جو زمین والوں پہ مہربان ہوگا اللہ عرش بری پہ ان پہ مہربان ہوگا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحمت کرو زمین والوں پر، اللہ عرش بری سے تم پہ رحمت بھیجے گا۔ تو آپس میں صلح کروانا یہ بہت بڑی نیکی ہے،
اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا